اگر آپ کو کوئی ایسا عمل بتایا جائے جس کے لیے نہ پیسوں کی ضرورت ہو، نہ کسی خاص وقت کی، نہ کسی خاص جگہ کی، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمائے، پریشانیاں دور کرے، رزق میں برکت دے، دل کو سکون عطا کرے اور بند دروازے کھول لے، تو کیا آپ وہ عمل کرنا پسند نہیں کریں گے؟ دوستو، وہ عظیم عمل استغفار ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دنیا کے ہر مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں، مگر اپنے رب کے سامنے جھک کر معافی مانگنے کو بھول جاتے ہیں۔ جب پریشانیاں بڑھتی ہے تو ہم لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، جب رزق کم ہوتا ہے تو ہم نئے راستے تلاش کرتے ہیں، جب دل بے چین ہوتا ہے تو ہم سکون کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے ہیں۔ حالانکہ بہت سی مشکلات کا حل ایک ہی لفظ میں پوشیدہ ہے، وہ ہے استغفار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود روزانہ کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ علیہ السلام تو معصوم تھے۔ تو جب اللہ کے محبوب پیغمبر استغفار کو اپنا معمول بنائے تو ہم جیسے گناہگاروں کو اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر زندگی میں بے برکتی محسوس ہو رہی ہے، اگر کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں، اگر دل پر بوجھ سا رہتا ہے، اگر گھر میں سکون نہیں ہے، تو آج سے ایک عادت بنا لیجئے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سفر میں، تنہائی میں، بس یہ پڑھتے رہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، لیکن آپ کا ایک استغفار آسمانوں تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ آپ کا ایک استغفار اللہ کی رحمت کو متوجہ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کا ایک استغفار آنے والی مصیبت کو ٹال رہا ہوتا ہے۔ آپ کا ایک استغفار آپ کے نامہ اعمال کو روشن کر رہا ہوتا ہے۔ کون جانتا ہے کہ کون سا استغفار اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ آپ کی قسمت کا رخ ہی بدل جائے۔ آئیے آج ابھی سے اسی لمحے اپنے رب کے حضور جھک جائے، دل کی گہرائی سے کہے، استغفر اللہ العظیم۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ صبح اور شام کم از کم 100 مرتبہ استغفار کا معمول بنا لینا چاہیے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے استغفار کرے، جب رزق میں کمی محسوس ہو استغفار کرے، جب دل پریشان ہو استغفار کرے، جب خوشی ملے تب بھی استغفار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آج ہی عہد کرے کہ ہم اپنی زندگی کا حصہ استغفار کو بنائیں گے، زبان پر استغفار، دل میں توبہ اور عمل میں نیکی پیدا کریں گے انشاءاللہ۔